Hello, Assalamu alaikum. Shah Latif Model High School, Daher Ki. Welcome to online lectures. Class 6th, Subject Urdu, Lesson or Unit, Subha ka Sama, Nazam. Learning Outcomes. बच्चे इस नज़म को ज़बानी याद करेंगे. बच्चों को नज़म की मश्क हल करवाई जाएगी. बच्चे इस नज़म के ज़रिए अशार की तशरीह और ग्रामर करना सीख जाएंगे. सबक 16वां सुबह का समा. सबसे पहले सबक का तारुफ. सुबह का समा ये नज़म उर्दू की छठी जमात में दर्ज झील दी गई है. इस नज़म के मुसन्निफ़ तारिक महमूद गौहर हैं, जिन्होंने इस नज़म के ज़रिए सुबह के हसीन नज़ारे का हवाल दिया है. कुदरत के हर रंग अनोखे हैं और ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत इसे बनाया गया है. सफ़ा नंबर 50. सबक 16वां सुबह का समा. आइए इस नज़म को पढ़ते हैं. जागो गया अंधेरा, उठो हुआ सवेरा, ठंडी हवा का चलना, शाखों का ये मचलना. बुलबुल की नगमा ख्वानी, पानी की ये रवानी, हर फूल मुस्कुराया, सब्ज़ा भी लहलहाया. चिड़ियाँ चहक रही हैं, कलियाँ चटक रही हैं, कुमरी भी गा रही है, ताने उड़ा रही है. गुलशन में कितना प्यारा है सुबह का नज़ारा. नज़म के मुसन्निफ़ तारिक महमूद गौहर. आइए अब इन अशार की तशरीह करते हैं. नज़म का पहला अशार. जागो गया अंधेरा, उठो हुआ सवेरा. पहले अशार की तशरीह है. शायर इस शेर में सुबह के हवाले से कहता है कि ए बच्चों, नींद से जागो, उठो और अपने अपने काम की तैयारी करो, क्योंकि रात गुज़र गई है, अब उजाला हो गया है, यानी दिन निकल आया है. नज़म का दूसरा अशार. ठंडी हवा का चलना, शाखों का ये मचलना. दूसरे अशार की तशरीह. शायर इस शेर में सुबह की ठंडी हवाओं का ज़िक्र करते हुए कहता है कि सुबह को ठंडी ठंडी हवा चलती है जो दिल को अच्छी लगती है और शाखें भी खुशी से झूमती हैं. नज़म का तीसरा अशार. बुलबुल की नगमा ख्वानी, पानी की ये रवानी. तीसरे अशार की तशरीह. शायर इस शेर में बुलबुल का ज़िक्र करते हुए कहता है कि बुलबुल दरख्तों की शाखों पर बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ से गाती है और शबनम का पानी उस शाख से नीचे टपक रहा होता है. नज़म का चौथा अशार. हर फूल मुस्कुराया, सब्ज़ा भी लहलहाया. चौथे अशार की तशरीह. शायर इस शेर में
پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوتے ہیں اور خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہرا رہا ہے۔ نظم کا 5واں اشعار۔ چڑیاں چہک رہی ہیں، کلیاں چٹخ رہی ہیں۔ پانچویں اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں چڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر طرف پرندوں کے چہکنے کا شور ہے اور پھولوں کی کلیوں پر سورج کی کرن سے چمک پیدا ہو رہی ہے، جس سے کلیاں کھلی کھلی نظر آ رہی ہیں۔ نظم کا 6واں اشعار۔ قمری بھی گا رہی ہے، تانے اڑا رہی ہے۔ چھٹے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں قمریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قمری اپنی آواز سے دوسرے پرندوں کی آوازوں سے اپنا ساز ملا رہی ہے اور گنگنا رہی ہے۔ نظم کا 7واں اشعار، یعنی اس نظم کا آخری اشعار۔ گلشن میں کتنا پیارا ہے صبح کا نظارہ۔ ساتویں اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں گلشن یعنی خوبصورت باغ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح سویرے باغ میں کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، جس سے بہت پیارا سما دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ حصہ الف کا پہلا سوال۔ اس نظم میں شاعر نے کس وقت کا سما دکھایا ہے؟ پہلے سوال کا جواب۔ اس نظم میں شاعر نے صبح کے وقت کا سما دکھایا ہے۔ دوسرا سوال، صبح کے وقت کون کون سے منظر دل کو لبھاتے ہیں؟ دوسرے سوال کا جواب۔ صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا چلنا، چڑیوں کا چہکنا، پھولوں کے کھلنے کا منظر دل کو بہت لبھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ اس نظم کا تیسرا سوال۔ صبح کے سہانے وقت کا لطف کون اٹھاتا ہے؟ تیسرے سوال کا جواب۔ صبح کے سہانے وقت کا لطف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو صبح سویرے سیر کرنے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔
پہلے جملے کی طرح باقی جملوں کو بھی مکمل کیجیے۔ پہلا جملہ، باد صبا چلتی ہے، بریکٹ میں چلنا لکھا ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ بریکٹ میں ہر جملے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو تھوڑا چینج یعنی مختلف کر کے لکھنا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ دوسرا جملہ، درختوں کی شاخیں جھومتی ہیں، جھومنا سے جھومتی ہیں۔ تیسرا جملہ، بلبلیں چہچہاتی ہیں، چہچہانا سے چہچہاتی، چہچہاتی ہیں۔ تیسرا جملہ، نہر کا پانی آہستہ آہستہ بہتا ہے، بہنا سے بہتا۔ پانچواں جملہ، باغ میں پھول کھلتے ہیں، کھلنا سے کھلتے ہیں۔ مکمل جملہ لکھیں گے، باغ میں پھول کھلتے ہیں۔ چھٹا جملہ، سبزہ لہلہاتا ہے، لہلہانا سے لہلہاتا ہے۔ مکمل جملہ ہے، سبزہ لہلہاتا ہے۔ ساتواں جملہ، چڑیاں چہکتی ہیں، چہکنا سے چہکتی ہیں۔ آٹھواں جملہ، قمریاں گاتی ہیں، گانا سے گاتی ہیں۔ اسی طرح ان جملوں کو مکمل کر کے آپ نے اس خال میں لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ پہلے جملے کی طرح باقی جملوں میں بھی فعل پر نشان لگائیے اور فاعل اور مفعول سامنے لکھیے۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے، نجم کرکٹ کھیل رہا ہے۔ فاعل ہے نجم، مفعول ہے کرکٹ۔ آئیے اسی طرح ان جملوں کو بھی مکمل کریں گے۔ دوسرا جملہ، فاروق قرآن شریف پڑھے گا۔ فاعل میں قرآن، مفعول میں قرآن شریف۔ دوسرا جملہ، فاروق قرآن شریف پڑھے گا۔ فاعل میں فاروق اور مفعول میں قرآن شریف لکھیں۔ تیسرا جملہ، معین دودھ پیتا ہے۔ فاعل میں معین، مفعول میں دودھ لکھیں گے۔ چوتھا جملہ، کسان ہل چلا رہا ہے۔ فاعل میں کسان، مفعول میں ہل لکھیں گے۔ پانچواں جملہ، مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ فاعل میں مچھیرے، مفعول میں مچھلیاں لکھیں گے۔ چھٹا جملہ، امی کھانا پکائیں گی۔ فاعل میں امی، مفعول میں کھانا لکھیں گے۔ ساتواں جملہ،
ابو آم لائیں گے. فاعل میں ابو، مفعول میں آم لکھیں گے. 8واں جملہ، گائے دودھ دیتی ہے. فاعل میں گائے، مفعول میں دودھ لکھیں گے. اسی طرح ان جملوں میں سے فاعل اور مفعول الگ الگ کر کر لکھیں گے. اسی کے ساتھ اس سبق کی مشق یہیں پر مکمل ہوتی ہے. Thank you for watching online lectures. Allah Hafiz.